السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد شاہد رضا صاحب نے ناگپور سے سوال کیا ہے کہ ہمیں ایک بینر بنانا ہے مسجد کے لیے جس میں یہ لکھنا ہے کہ وہابیوں اور غیر مقلدوں کا مسجد میں آنا منع ہے، تو فتاوی رضویہ سے اس تحریر کے لیے کوئی حوالہ بتائیں۔ فتاوی رضویہ کی تیسری جلد صفحہ 355 اور 356 پر سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تعلق سے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ غیر مقلد یہ اپنے عقائد کفریہ کی بنیاد پر کافر ہیں، یوں ہی وہابی دیوبندی یہ عقائد کفریہ کی بنیاد پر جو عقائد براہین قاطعہ میں، حفظ الایمان میں، تحذیر الناس میں، صراط مستقیم اور تقویت الایمان کے اندر مرقوم ہیں، اگر یہ ان عقائد کو مانتے ہیں، لکھنے والوں کو اپنا پیشوا اور امام جانتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی انہی کے زمرے میں ہے اور ان پر بھی وہی حکم ہے جو ان پر ہے، یعنی ان کتابوں کے لکھنے والوں پر جیسا وہ اسلام سے خارج اور باہر ہے ویسے یہ بھی کافر و مرتد ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص صف میں آ کر لگتا ہے تو یہ قطع صف ہے، یعنی صف منقطع ہو جائے گی، اتنی جگہ خالی ہو جائے گی، اور صف کو منقطع کرنا یہ سخت حرام اور گناہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بیان فرماتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، ان کی جو بھی مسلمان ان کی شرکت پر راضی ہوں گے، یعنی ان کے صف میں لگنے پر راضی ہوں، یا باوصف قدرت منع نہ کریں، یعنی منع کرنے کی طاقت ہے لیکن منع نہ کریں گے، تو یہ سب کے سب گناہگار اور مستحق وعید عذاب ہوں گے، اور نماز میں بھی نقص آئے گا کہ قطع صف مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر صرف ایک ہی صف ہو اور اس کے کنارے پر غیر مقلد کھڑا ہو تو اس صورت میں اگرچہ فی الحال قطع صف نہیں، مگر اس کا احتمال اور اندیشہ ہے کہ ممکن کہ کوئی مسلمان بعد کو آئے اور اس غیر مقلد کے برابر یا دوسری صف میں کھڑا ہو تو قطع ہو جائے گا، یعنی اس صورت میں بھی صف قطع ہو جائے گی۔ سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی مساجد سے وہابیہ دیا بنا کو روکیں، اور اگر وہ صف میں لگے ہیں تو انہیں اپنی صف سے نکالیں، صف میں نہ لگنے دیں، ورنہ قطع صف ہوگی اور یہ حرام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ عقائد اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے، نہ مسجدوں میں وہابیوں کے قریب کھڑے رہیں اور نہ کہ باہر، یعنی دیا بنا وہابیہ غیر مقلد جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں ان سے اجتناب کریں، ان سے بچیں، دور رہیں، نہ ان کی دعوتوں میں جائیں، نہ انہیں اپنے یہاں دعوتوں میں بلائیں، اور نہ ہی کسی بھی قسم کا تعلقات ان سے برقرار رکھیں، کیونکہ یہ زہر قاتل ہے، ان کی صحبت ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت تمہیں اللہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کے قریب کر دے، جیسا کہ خود اللہ اور اس کے پیارے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، انبیاء اکرام کے، اولیاء اکرام کے گستاخ ہیں، اور ان کی گستاخی ان کی کتابوں کے اندر بھری پڑی ہے، جو آج بھی روز روشن کی طرح آیا ہیں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے قطع تعلق رکھیں۔